قومی پرچم اور چند دلچسپ تاریخی حقائق۔ عبدالخالق بٹ کے مطابق قومی ریاست کے جدید تصور میں کسی بھی ملک کا قومی پرچم، قومی ترانہ یا قومی نشان وغیرہ خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ بیشتر مشرقی ممالک نے قومی علامات کے اس تصور کو نوآبادیاتی دور کے اختتام پر اپنی تحریک آزادی کے دوران یا اس کی کامیابی پر اختیار کیا۔ پاکستان کی تحریک آزادی کے آخری مرحلے میں جب پاکستان کا قیام طے ہو چکا تھا، گو آزادی کا باضابطہ اعلان ابھی باقی تھا۔ برصغیر کی مسلم قیادت نوخیز ریاست کے قومی پرچم کے لیے مشاورت شروع کر دی تھی۔ اس معاملے میں قائد اعظم سمیت دیگر قائدین کا لگاؤ ایک فطری بات تھی، تاہم حیرت انگیز طور پر برصغیر کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی اس امر میں دلچسپی تھی کہ مجوزہ پاکستان کا پرچم کیا اور کیسا ہو۔ ایک موقع پر وائسرائے نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پاکستان کے قومی پرچم سے متعلق استفسار کیا اور ساتھ ہی انہیں مطلع کیا کہ انڈیا کے نمائندے تو اس بات پر رضامند ہیں کہ باقی نوآبادیوں کی طرح اپنے جھنڈے میں 5واں حصہ برطانوی پرچم یعنی یونین جیک کے لیے مخصوص کر دیں، اور ساتھ ہی اس باب میں پاکستان کے رویے سے متعلق بھی پوچھ لیا کہ آیا اس طرح کی کوئی گنجائش پاکستان کے پرچم میں بھی ہوگی یا نہیں۔ قائد اعظم نے اس معاملے پر اپنے رفقا سے مشورے کے بعد جواب دینے کا کہا، تاہم جب یہ مسئلہ قومی قیادت کے سامنے رکھا گیا تو اس نے وائسرائے کی اس خواہش کو متفقہ طور پر رد کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ ہمیں یہ تجویز نہیں ماننی چاہیے کیونکہ ہماری کیفیت برطانوی نوآبادیوں سے جدا ہے۔ جو ممالک برطانوی لوگوں کے قبضے میں ہیں انہیں قدرتاً برطانوی جھنڈے سے خاص تعلق ہے۔ ہم تو برطانیہ کے قبضے سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے پرچم میں برطانوی پرچم کو جگہ دینا غلامی کی یادگار ہوگا۔ اس جواب کے بعد قائد اعظم نے وائسرائے کو مطلع کر دیا کہ انڈیا کا جو بھی رویہ ہو، پاکستان کئی وجہ سے یونین جیک کو پرچم میں جگہ نہیں دے گا۔ مسلم قیادت کے اس جواب کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ موجود تھا کہ پاکستان کا جھنڈا کیسا ہو۔ اس باب میں زیادہ بحث و مباحثے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ اس عمل پر اتفاق تھا کہ تحریک پاکستان مسلم لیگ کے چاند تارے والے سبز پرچم تلے کامیاب ہوئی ہے۔ پرچم برصغیر کے مسلمان اس پرچم سے مانوس اور اس پر متفق ہیں، لہٰذا اسی پرچم کو ضروری ترمیم کے بعد قومی پرچم کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ اس سارے معاملے میں اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا تھا کہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی نمائندگی مختلف رنگوں سے کرنے کے بجائے سفید رنگ سے کی جائے گی۔ اب فقط یہ طے ہونا باقی تھا کہ پرچم میں سفید رنگ کس مقام پر اور کس تناسب سے ہوگا۔ اس مرحلے پر وائسرائے ہند نے قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ نیوی والے پرچم تجویز کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کہا جائے کہ پاکستانی نمائندوں کے لیے فیصلوں کے مطابق پرچم تجویز کریں۔ قیام پاکستان کے باقاعدہ اعلان سے بھی بہت پہلے وجود میں آنے والے پاکستانی پرچم کا ڈیزائن سید امیر الدین قدوائی کو تیار کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس تاریخی کارنامے کے انجام دہی میں انہیں علامہ اقبال کے دیرینہ رفیق غلام بھیک نیرنگ اور آل انڈیا یوتھ لیگ کے بانی علامہ راغب احسن کی مشاورت حاصل تھی۔ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ کے پرچم اور اس میں سفید رنگ کے اضافے سے پرچموں کے جو دیگر ڈیزائن تیار ہوئے ان میں سے ایک پرچم میں دائیں اور بائیں سفید رنگ اور درمیانی سبز حصہ چاند ستارے سے مزین تھا، جبکہ دوسرا پرچم تھا تو موجودہ پرچم کے مطابق ہی، تاہم اس میں ستاروں کی تعداد 5 تھی۔ یہ 5 ستارہ پرچم بنیادی طور پر قائد اعظم کی تجویز تھی۔ قائد اعظم ان 5 ستاروں کو پاکستان کے 5 صوبوں بنگال، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور سرحد موجودہ پختونخوا کی علامت کے طور پر دیکھ رہے تھے، تاہم اس مجوزہ پرچم کو پذیرائی نہیں مل سکی۔ اس باب میں سردار عبدالرب نشتر کی دلیل تھی کہ پاکستان کے ساتھ ریاستوں کا الحاق نیز کئی وجوہات سے ہمارے صوبوں میں کمی بیشی کا امکان ہے، اس لیے اگر یونٹوں کی تعداد میں تبدیلی واقع ہو گئی تو وقتاً فوقتاً ستاروں کی تعداد بدلنا پڑے گی، اور اگر نہ بدلیں تو 5 ستارے بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ سردار عبدالرب نشتر کے ان دلائل کی روشنی میں یہی طے پایا کہ پرچم پر ایک ستارہ ہی رہے گا، کیونکہ مسلم لیگ کے پرچم میں بھی ایک ستارہ ہے۔ قومی قیادت کے فیصلے کی روشنی میں سید امیر الدین قدوائی کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق پرچم کی تیاری کا اعزاز بلند شہر اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے 2 بھائیوں ماسٹر افضال حسین اور ماسٹر الطاف حسین کو حاصل ہوا۔ یہ دونوں بھائی دلی میں درزی کا کام کرتے تھے اور اپنی مہارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ قیام پاکستان سے 3 روز قبل 11 اگست کو 1947 کو ریاست پاکستان کا پرچم باقاعدہ منظوری کے لیے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ یہ قرارداد قائد ملت لیاقت علی خان نے پیش کی اور بطور نمونہ تیار کیے جانے والے پاکستان کا ایک چھوٹا سا پرچم بھی اسمبلی میں لہرایا۔ اس موقع پر قائد ملت نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی قوم کا پرچم محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اہمیت اس میں ہے کہ وہ کس بات کی نمائندگی کرتا ہے، اور میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں
کہ جو پرچم میں نے پیش کیا ہے وہ ان لوگوں کی آزادی و حریت اور مساوات کا ضامن ہے جو اس سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ یہ پرچم شہریوں کے جائز حقوق کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کی جانب سے پیش کی جانے والی اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ یوں سبز ہلالی پرچم ریاست پاکستان کی علامت قرار پایا۔ قیام پاکستان کے فوری بعد بیرونی دنیا میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے فرانس پہ لہرایا گیا۔ تقسیم ہند سے ذرا پہلے جولائی 1947 کا ذکر ہے جب ہندوستانی اسکاؤٹس کا 154 رکنی دستہ چھٹی بین الاقوامی اسکاؤٹ جمبوری میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر موئزن گیا ہوا تھا۔ ہندوستان سبھی مذہب و ملت کے اسکاؤٹس پر مشتمل اس دستے کی قیادت آل انڈیا بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل JTB تھیڈیس کر رہے تھے۔ فرانس میں اسکاؤٹ جمبوری کے دوران ہی 14 اگست سر پر آ گئی۔ ایسے میں ہند کی آزادی اور قیام پاکستان کا جشن منانے کا فیصلہ ہوا۔ اس موقع پر پاکستانی پرچم کی تیاری کے حوالے سے دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن فرانسیسی اخبار انٹر کانٹیننٹل ڈیلی نیوز پیرس کی 13 اگست 1947 کے اشاعت میں شائع ہوا اور اسی روز یہ اخبار ایک الجزائری اسکاؤٹ نے ہندوستانی دستے کو فراہم کیا۔ اس ڈیزائن کے مطابق جھنڈے کی تیاری کے لیے سبز رنگ کا کپڑا شملے کے ایک ہندو اسکاؤٹ نے اپنی پگڑی سے، جبکہ سفید کپڑا ملتان کے اسکاؤٹ خورشید علی عباس گردیزی نے اپنی قمیض پھاڑ کر دیا، جبکہ اس پرچم کی تیاری میں 2 فرانسیسی گرلز گائیڈ مس ایف پالی اور مس جی ڈیلیکوٹ کا تعاون بھی حاصل رہا۔ 14 اگست 1947 کی صبح اسکاؤٹ گراؤنڈ میں 3 مختلف پرچم فضا میں بلند ہوئے۔ ان میں ایک پاکستان کا اور دوسرا انڈیا کا اور تیسرا پرچم اسکاؤٹ کا تھا۔ پاکستانی پرچم لہرانے کا اعزاز مسٹر DM ماتھر کو حاصل ہوا اور انڈیا کا پرچم مسٹر اقبال قریشی نے لہرایا، جبکہ اسکاؤٹ کا پرچم سرفراز رفیقی نے بلند کیا۔ یہ وہی سرفراز رفیقی ہیں جو بعد میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اسکواڈرن لیڈر کی حیثیت سے 1965 کی جنگ میں فاتح الواڑہ بن کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔